الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیکھیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے کہ اس دور میں بہت اہم موضوع ہے کہ اس دور میں ہمارے معاشرے اور ہمارے عام ماحول میں اس وقت طرح طرح کی گمراہیاں رواج میں ہیں اور ترقی پذیر ہیں. دن بدن ایسی برائیاں معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی اولادوں کی طرف توجہ نہ دی، ان کی اصلاح کی فکر نہ کی، تو یاد رکھیے پھر اگر ہماری اولادیں بگڑ گئیں تو ہماری اولادوں کی دنیا تو تباہ ہوگی اور ان کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اور پھر اللہ کے ہاں ہماری پکڑ بھی ہوگی. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی اصلاح کریں. اللہ ہم سب کا رحم فرمائے. ایک تو ہیں بعض مائیں وہ ہیں جو کہ اپنی بچیوں کی دین کی فکر کرتی ہیں اور دین کی تربیت اور ان کی اصلاح کی فکر ان کو ہوتی ہے. وہ ہر طرح کوشش کرتی ہیں کہ ہماری بچیاں بگڑے نہیں، دین پر آ جائیں اور ایک اچھی مسلمان عورت بن کر زندگی گزاریں. ایسی تو مائیں قابل مبارکباد ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کی یہ فکر انشاءاللہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. بعد نے کہا کہ حدیث نہیں ہے، مشہور مقولہ ہے عربی کا کہ من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا. کوشش سے انسان کو مل جاتا ہے. اس لیے انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ جل شان اس کی کوشش کو رائگاں نہیں کرتے اور اس کی کوشش کامیاب ہوتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ الحمدللہ وہ چیز بار آور ہو جاتی ہے اور جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. جیسے آپ ہمارے بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں اور ماؤں نے اس طرح تربیت کی اپنی اولاد کی کہ دیکھ اللہ سے مانگنا. جس طرح یہ بچوں کی تربیت مائیں کرتی تھی اسی طرح بچیوں کی تربیت بھی ماؤں کو کرنی چاہیے. مشہور واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ماں نے اس سے ذکر کی ہے کہ جب بھی ان کو بھوک لگتی تو ماں یہ کہتی تھی اللہ سے کہا، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اللہ ہی کھلانے والے ہیں، اللہ ہی دینے والے ہیں. نہیں، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے انہوں نے طریقہ اختیار کیا اور پھر ایک جگہ کھانا رکھ دیتی تھی، کہتی تھی وہاں جا کے دیکھو اللہ نے کھانا دے دیا ہوگا. وہاں جا کے دیکھتے تو کھانا ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے، کھا لیتے. بچے تھے. اس ایک دن ماں کھانا رکھنا بھول گئی، کھانا رکھا نہیں، اس لیے رکھ کے رکھنا بھول گئی. انہوں نے آئے حسب عادت اللہ سے مانگنا شروع کیا اور خوب مانگا اور مانگنے کے بعد اٹھے اور پھر جا کر جگہ دیکھا وہاں کھانا پڑا ہوا ہے، لیا اور کھانا شروع کر دیا. ماں کو فکر ہو گئی کہ میں آج کھانا نہیں رکھ کے آ گئی، آج اس کا جو میں عقیدہ بنا رہی ہوں اللہ کے تعلق کا کہیں وہ عقیدہ بگڑ نہ جائے. اگر کھانا نہیں ملے گا تو یہ سوچے گا کہ یہی میری ماں کہتی تھی اللہ سے مانگو تو ملتا ہے، آج تو ملا نہیں کھانا.
لیکن جب آئی تو دیکھا کھانا کھا رہے ہیں، تو کہا بھائی کہاں سے آیا کھانا؟ کہاں جہاں رکھا ہوتا ہے وہیں سے مل گیا۔ تو یہ گویا تربیت کا ایک انداز تھا ماں کا۔ یہ جس طرح بیٹوں کے لیے ایسی تربیت ہے، بیٹیوں کے لیے بھی ایسی تربیت۔ اس طور پر بیٹیوں کو خاص طور پر 5 سال کی بچی جب ہو جاتی ہے، اس میں ایک شعور آ جاتا ہے، ایک سمجھداری آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کو باتوں کی عقل اور سمجھ آنے لگتی ہے۔ لیکن پورا یہ زمانہ جو ہوتا ہے، یہ پورے طور پر شعور کا زمانہ نہیں ہوتا۔ اس میں عدم شعوری ہوتی ہے، کچھ کمی ہوتی ہے۔ اس لیے ماؤں کو اس شعور کو پیدا کرنا، اور اس شعور کو پیدا کر کر ان کے اندر ایسی تربیت کرنا کہ اس عمر سے ان کی زندگی صحیح بنتی چلی جائے، یہ ماؤں کی ذمہ داری۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ سے تعلق جوڑنا سب سے اہم چیز ہے۔ اور اس کے لیے پرانی عورتیں تو یہ کرتی تھیں کہ اکثر دیکھا جاتا تھا کہ رات کو عشاء کے بعد بچے ماؤں کے پاس یا دادیوں کے پاس جمع ہو جاتے تھے، تو ماں اور دادیاں کوئی نہ کوئی قصہ سناتی تھیں، اور اس قصے میں کوئی نہ کوئی عبرت کی بات ہوتی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی جس سے انسان کا اللہ سے تعلق جڑ جائے، اور اللہ سے تعلق جڑ کر وہ اللہ جل شانہ کو پہچاننے لگ جائیں۔ تو یہ مائیں کیا کرتی۔ آج یہ زمانہ ہمارا اللہ معاف فرمائے بالکل الٹ ہو گیا۔ آج تو بچوں کو قریب آنے میں بھی مائیں جو ہیں وہ الجھن محسوس کرتی ہیں، بلکہ بعض مائیں تو اللہ معاف فرمائے ایسا ہوتا ہے کہ وہ موبائل میں دیکھ رہی ہیں، موبائل میں اپنا وہ جو کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس میں اب بچے اگر کچھ بات پوچھتے ہیں تو حرج سکتی ہے ماں، تو بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے، اور بعد دفعہ اگر ذرا ہی بچہ تنگ کرے تو اس کو مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس سے بچے بگڑتے ہیں، ان کے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ جب ماں خود موبائل لے کے بیٹھ جائے گی اور موبائل لے کر گھنٹوں اسی میں لگی رہے گی، تو بچے کے ذہن میں کیا آئے گا؟ بچہ یہی سمجھے گا کہ یہی اہم چیز ہے، موبائل دیکھنا ہی اہم ہے، باقی کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ اس لیے یہ بیماری جو ہے نا ہماری، اس کو ہمیں دور کرنا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے۔ موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کیجیے، لیکن اتنا اس میں منہمک ہو جانا، اتنا مشغول ہو جانا کہ پتہ ہی نہیں کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، بچے یہاں کیا کر رہی ہیں، بچیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کو بال کھینچ رہی ہیں، گالی گلوچ کر رہی ہیں، اس کی کوئی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے وہ موبائل میں دیکھنے میں اتنا مشغول ہیں کہ ہمیں بچیوں کے بارے میں کچھ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ان کے اندر کیا چیز پیدا ہو رہی ہے، کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور کس طرح وہ خرابیاں جو ہے جنم لے رہی ہیں، اور اس خرابیوں کی جنم لینے سے ان بچیوں کا حال کیا ہوگا، یہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ شعور کا زمانہ جو شروع ہوتا ہے، اس زمانے میں سب سے پہلے مائیں بچیوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کوشش کریں کہ ان بچیوں کا اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ اور وہ تعلق جوڑنے کی جتنا میں نے بتایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی والدہ نے جتنا ایک تعلق جوڑنے کی کوشش کی، تو اسی طرح ان کا تعلق جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے، بتلانا چاہیے کہ بھئی اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اس دین کی کچھ تقاضے ہیں اور تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پھر کچھ صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات کہ صحابیات نے دین کے لیے کیا قربانیاں دیں، یہ واقعات سنا کر ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنی بچیوں کو دین کی طرف متوجہ کریں۔ جتنا دین کی طرف متوجہ کریں گی، انشاءاللہ ان کے اندر جب دین آ گیا تو یہ جہاں جائیں گی شادی ہو کر، وہ گھر بھی جنت بن جائے گا، اور ان کی اپنی اولادیں بھی انشاءاللہ پھر صحیح زندگی گزارنے والی بن جائے۔ اگر اپنی تربیت ہم نے نہ کی تو دیکھا تجربہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ضد بازی اور کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ بچیاں گھر آباد نہیں کر سکتی، وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، پھر یہاں تک نوبت آتی ہے، طلاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شان نے قرآن پاک میں حکم دیا
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس میں عورتوں کو بھی خطاب ہے، مردوں کو بھی خطاب ہے۔ قوا انفسکم، پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، پہلے اپنی ذمہ داری ہے انسان پر کہ اپنے آپ کو آگ سے بچائے، وَأَہْلِیکُم، اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اور آگ کیسی ہے وہ؟ وَوَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اس کی آگ کے اندر جو ایندھن ڈالا جائے گا، ہمارے ہاں تو لکڑیوں سے آگ جلتی ہے، لیکن وہاں جہنم کی آگ جو ہے وہ لکڑیوں سے نہیں جلے گی، بلکہ وہ آگ جو ہے جلے گی تو انسانوں سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی۔ تو اس لیے اس آگ کے بارے میں اللہ جل شانہ نے بتلایا کہ ہمیں اپنے بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم بھی بچ جائیں اور ہماری اولاد بھی اس آگ سے بچ جائیں۔ ان کی تربیت شروع کیجیے، ایک تو ان کو بتلائیے، سب سے پہلے اللہ کا نام بتلایا، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے بتلایا، اور اس طرح تربیت کی کہ دیکھیے نماز جو ہے یہ اللہ کا ایک حکم ہے، نماز کو ہم کو ادا کرنا ہے۔ عام طور پر بچوں کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا کہو، لیکن بچیاں کیونکہ 9 سال کی عمر میں تو بالغ ہو سکتی ہیں، اس لیے بچیوں کے بارے میں ذرا 5 سال سے کوشش شروع کرنی چاہیے کہ ان کو نماز کے بارے میں بتلایا جائے اور نماز کا طریقہ ان کو سکھلایا جائے، اور قرآن کی تعلیم کے لیے ان کو بھیجا جائے کہ قرآن کی تعلیم پڑھے۔ یہ زمانہ ہوتا ہے قرآن کی تعلیم کا۔ تو 5 سال کی عمر، بعد نے باہر بزرگوں نے لڑکوں کے بارے میں 7 سال کی عمر کا بھی کہا ہے تعلیم کے لیے، لیکن بچیوں کے لیے 5 سال کی عمر سے ان کو تعلیم قرآن دینا اور قرآن کے لیے کسی نہ کسی مکتب میں بھیجنا، اور اگر اللہ نے وسعت دی ہے کوئی اچھی قاریہ گھر میں آ کے پڑھا سکتی ہے تو اس کو گھر میں پڑھانے کے لیے بلوا کر اپنی نگرانی میں بچیوں کو پڑھوانا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر یہ کتاب ہی ہمیں پڑھنے نہیں آئی، اس کتاب کو ہم نے صحیح نہ پڑھا، کیونکہ قرآن کے حقوق ہیں، ان میں سے علماء فرماتے ہیں سب سے پہلا حق قرآن کا یہی ہے کہ اس قرآن کو صحیح پڑھا جائے۔ اگر یہ قرآن صحیح پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ ہر حرف پر نیکیاں ملیں گی، 10 نیکیاں ہر حرف پر ملتی ہیں، اور جب نماز میں پڑھا جاتا ہے یہ قرآن تو 100 نیکیاں ہر حرف پر ملتی۔ تو اس لیے قرآن بچیوں کو صحیح پڑھنا آئے گا، ورنہ اگر یہ صحیح قرآن پڑھنا ہم نے نہ سکھایا، جس طرح عام طور پر گھروں میں معمول ہے کہ مجہول قرآن بچیاں پڑھتی ہیں، اور اکثر عورتیں پڑھانے والی مجہول پڑھاتی ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتی کہ ہم کہتے ہیں جی ہماری بچی قرآن پڑھ رہی ہے، لیکن وہ قرآن کیسا پڑھ رہی ہے؟ وہ قرآن مجہول پڑھ رہی ہے، معنی بعض دفعہ بگڑ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی جگہ بچیوں کو قرآن پڑھائیے جہاں قرآن صحیح پڑھایا جائے، اور قرآن صحیح پڑھایا جائے گا تو انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا۔ اگر قرآن ہم صحیح نہیں پڑھائیں گی تو اس لیے قرآن کے بارے میں آیا ہے رب قارئ یقرؤ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قاری قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر بچیوں کو آپ قرآن شروع میں ایسا پڑھائیں گی کہ یہ بعد میں جب قرآن پڑھیں گی بالغ ہونے کے بعد، کیونکہ نابالغ تو مکلف نہیں ہے، وہ تو جو بھی اس نے پڑھ لیا، لیکن اس کو اس وقت گناہ ثواب نہیں لکھا جاتا، لیکن بالغ کا ثواب تو لکھا جاتا ہے، گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن بالغ ہونے کے بعد تو گناہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بالغ ہو جائیں گی پھر بھی وہ قرآن اسی طرح غلط پڑھیں گی، مجہول پڑھیں گی، اور معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں گے، تو پھر یہ قرآن لعنت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اور جس پر قرآن لعنت کرے تو خود فیصلہ کر لیں کہ پھر وہ گھر کیسے آباد ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ اپنی رحمت سے کسی کو دور کر دے اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ کیونکہ لعنت کے معنی ہی اللہ کی رحمت سے دوری کے آتے ہیں۔ تو جب اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی تو پھر ایسا گھر کیسے بسے گا، ایسے گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ ایسی عورت کو پھر رحمت اللہ کی طرف راستے کی طرف آنے کی توفیق کیسے ملے گی جب اللہ خود ہی اللہ کا قرآن لعنت کر رہا ہو، وہ کہہ رہا ہو کہ اللہ اس پر اپنی رحمت نہ فرما، اس پر کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو اس صورت میں خود فیصلہ کر لیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آخر آج جو بچیاں بگڑ رہی ہیں یونیورسٹی کے ماحول میں جائیں، یہ بات آج عام بتلائی جا رہی ہے کہ یونیورسٹی کے ماحول میں یہ بچیاں جاتی ہیں،
پہلے تو خیر 5 سال کی عمر میں اس وقت اسکولوں کا حال بھی یہی ہے کہ اسکولوں میں بعض جگہ لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ تعلیم دی جاتی ہے. کبھی بھی اپنی اولاد کو ایسے اسکول میں داخل نہ کریں جہاں بچے بچیوں کو ایک ساتھ تعلیم دی جاتی ہے. بہت چھوٹا زمانہ ہو اس میں پھر بھی گنجائش آ جائے گی، لیکن 5 سال کے بعد کچھ شعور کا زمانہ آ جاتا ہے. اس لیے اس زمانے میں کبھی بھی ایسے اسکول کا انتخاب نہ کریں جہاں بچے بچیاں ایک ساتھ پڑھتے ہوں، جس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ خرابیاں بعد میں انسان کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں. اس میں دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے انتخاب کریں ایسے مدرسے کا جہاں الحمدللہ دین پڑھایا جاتا ہو، دین کی تعلیم دی جاتی ہو. لیکن آپ نے دنیا کی تعلیم بھی دلوانی ہے تو پھر ایسے اسکول کا انتخاب کیجیے جہاں صرف بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہو اور کم از کم اس کا ماحول دینی ہو. جیسے کہا الحمدللہ بہت سے اسکول ایسے قائم ہو چکے ہیں جس کا ماحول دینی ہوتا ہے، ورنہ ایسے بے دین اسکولوں میں داخل کروائیں گی تو ایسی استانیاں آج پڑھانے والی ہیں جو معاذ اللہ سے ہی گویا بدزن کر دیتی ہیں. بچیوں کا ذہن بچپن سے ایسا بناتی ہیں کہ معاذ اللہ نظر ہی نہیں آتا، جو نظر نہ آئے اس کو کیسے مان لیں. یعنی معاذ اللہ کو نہ ماننے کی گویا ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ اللہ کو کہ نظر نہیں آتے، جو چیز نظر نہیں آتی وہ وجود میں نہیں ہوتی. لیکن ان احمقوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہر چیز نظر آنے والی کے لیے وجود ہونا ضروری نہیں ہے. نظر نہیں آتی تب بھی اس کا وجود ہوتا ہے. موت ہمیں کسی کو نظر نہیں آتی لیکن موت کا وجود برحق ہے. ہر آدمی مرتا ہے لیکن کبھی آج تک کسی نے موت کو دیکھا نہیں ہے. بلکہ آج کے دور میں اللہ جل شان نے یہ کرونا کی بیماری پیدا کی ہے، کسی کو اس کے نہ کوئی جرثومے نظر آتے ہیں نہ اس کے وہ چیز نظر آتی ہے جو بیماری پیدا کر رہی ہے. بس کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایک دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں، نہ ہمیں منتقل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نہ ہم نے کوئی دیکھا ہے کسی کو منتقل ہوتے ہوئے، لیکن بس اسباب اختیار کیے جاتے ہیں کہ یہ احتیاط کریں یہ احتیاط کریں. تو یہ بیماری کسی کو نظر نہیں آ رہی، اس کے جراثیم کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن معلومات لوگ مر رہے ہیں. تو یہ بیماری حق ہے. اگر یہ بیماری ایسی اللہ پیدا کر سکتا ہے جو نظر نہ آتی ہو تو وہ اللہ اگر نظر نہ آئے تو اس بیماری کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کہ جی بیماری موجود نہیں، یہ بیماری موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہی. تو اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے. اگر اللہ دنیا میں نظر نہیں آتے تو یہ اس طرح کی تربیت ایسے اسکولوں میں کالج یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے بچیوں کو. ایسی جگہ سے اپنی بچیوں کو ہمیشہ بچائیں اور ایسے ماحول سے بچائیں جہاں غلط قسم کی عورتیں ہوں، غلط قسم کے لوگ ہوں، غلط قسم کی ان کے طور طریقے ہوں. ایسی جگہ سے اپنی بچیوں کو بچانے کی کوشش کریں. یہ اپنی اولاد کی اگر فکر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں جواب دیں ہمیں ہونا ہوگا. اس لیے جتنا مشہور ہے کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی قیامت کے لیے. اپنے باپ کو لے جائے گی، اپنے بھائیوں کو لے جائے گی، اپنے شوہر کو لے جائے گی، اور اسی طرح اپنے کیا نام ہے بھائی، شوہر اور باپ، ان چاروں کو جہنم میں لے جائے گی کہ ان نے میری تربیت نہیں کی. ماں بھی اس میں داخل ہے کیونکہ ماں کا حق زیادہ ہے تربیت میں. باپ کا کام تو باہر جا کے کام کرنا ہوتا ہے، باپ تو باہر جا کے کام کرتا ہے اور کام کر کے گھر آ جاتا ہے، لیکن عورت جو ہوتی ہے گھر میں رہتی ہے. اس لیے عورت کا ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت کی فکر کرے، بچیوں کی ہر بات پر نگاہ رکھے، کوئی غلط بات ہو اس کی تربیت کرے. بچیوں کو ایسی عادتیں ڈالی جائیں جو عادتیں اس کو بڑے ہو کر اس کے لیے خیر کا باعث بنے. مثال کے طور پر مال خرچ کرنا یہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ، اللہ کی راہ میں خاص طور پر مال خرچ کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. اور بخل اور نہ خرچ کرنا جس کو ہم کنجوسی کہتے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اب اس کی عادت ڈالنے کے لیے بچی کے ہاتھ میں پیسے دیے جائیں اور کہا جائے کہ یہ مانگنے والی عورت آئی ہے، یہ واقعی فقیر ہے، محتاج، آپ کو پتہ ہے. تو اس بچی سے کہا جائے کہ یہ پیسے اس کو جا کے دے دے، تاکہ اس بچی کے ذہن میں ہو کہ یہ مال رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ مال دوسروں کو دینے کے لیے آیا ہے. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ ہم دوسروں کو اس پر مال خرچ کریں، دوسروں کو مال دیں. تو یہ بچوں کی تربیت اسی طرح ہوگی کہ ہم ان کو یہ
اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ دیتے وقت آدمی کو چاہیے کہ دوسرے کے ہاتھ میں صدقہ دے اپنا، تاکہ ثواب میں وہ بھی شریک ہو جائے۔ دینے والا جو مال جس کا ہے اس کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جو اس کے واسطے سے آگے وہ پہنچتا ہے، جتنے واسطوں سے پہنچے گا ان سب واسطوں کو ثواب ملے گا۔ تو یہ بچی کو جب ہم آپ پیسے دیں گی اور اس کو کہیں گی کہ یہ فلاں عورت آئی ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، ہم اس کو دیں گے، اللہ ہمیں اجر دے گا، اللہ ہمیں اس سے 10 گنا زیادہ دے گا، یہ لوگ بیٹی ان کو دے کے آؤ تاکہ اللہ ہمیں زیادہ دے۔ اب یہ بچی کو آپ اس طرح تربیت کریں گی، اس کو پیسے دیں گی، تو انشاءاللہ اس کے دل میں ایک بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو اس طرح بچیوں کی تربیت کریں گی تو انشاءاللہ یہ تربیت ان کو فائدہ دے گی۔ اسی طرح ہر نیکی کے کام کے لیے ان کو بتلایا جائے، نماز کے بارے میں ان کو تلقین کی جائے، اور نماز کے بارے میں بتلایا جائے، صحابہ کے قصے سنائے جائیں، اللہ کے رسول کے قصے سنائے جائیں کہ کس طرح صحابیات کے قصے سنائے جائیں کہ کس طرح وہ نماز کا اہتمام کرنے والی تھیں اور نماز پڑھنے والی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں عجیب بات لکھی ہے کہ وہ اس طرح کرتی تھیں کہ رات کو نماز میں کھڑی ہو جاتی اور اپنے بالوں کو جو ہے وہ اسی چیز سے باندھ لیتی کہ تاکہ اگر کھڑے کھڑے نیند کا جھٹکا آئے تو وہ بال جب کھنچے کسی رسی وغیرہ سے بندھے ہوتے تو نیند جو ہے وہ کھل جائے، آنکھ کھل جائے۔ لیکن یہ ہمیں تو خیر اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ایسا تکلف کریں، اللہ کے نبی بھی نے اس کو پسند نہیں کیا، یہی فرمایا کہ جب تک نماز کے اندر ہمت ہے اس وقت تک نماز ادا کرو، اگر نماز کی ہمت نہیں ہے تو پھر نماز مختصر کر کے آرام کرو۔ تو بہرحال ہمیں حکم یہی ہے، لیکن بڑی پہلے عورتوں نے، پہلے بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں دین کے لیے، اور ہمیں علماء نے بہرحال جو سبق دیا ہے، جو بتلایا ہے، ہم تو علماء کی بات پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی میں واقعہ دیکھ رہا تھا، لکھ رہا تھا واقعہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند تھا، اس لیے میں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ بھئی اس کو وہاں رکھ دو اللہ کے نبی کے لیے، تو اللہ کے نبی آئیں گے تو اس کو کھائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور سے کہا گیا، خادمہ نے کہ حضور کے لیے لیا، وہ گوشت رکھا تھا، وہ گئی تو وہاں گوشت کا نام و نشان نہیں تھا، ایک سفید پتھر رکھا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ، ہم نے تو یہاں گوشت رکھا تھا، یہ تو سفید پتھر پڑا ہوا ہے، گوشت کا نام و نشان نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے گویا بتلایا، اللہ نے اپنے نبی کو یہ دکھلایا، اور اپنے نبی کو یہ دکھلا کر گویا ہمیں ہماری تربیت کی کہ وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ اصل میں کوئی محتاج آیا تھا، کوئی فقیر گھر میں آیا تھا، یا کوئی عورت مانگنے گھر آئی تھی، تو ان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ گھر میں کچھ نہیں، اس لیے ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے گھر میں گوشت رکھا ہوا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، اللہ نے یعنی اس گوشت کو ہی پتھر سے بدل دیا کہ جو کسی ضرورت مند کو نہ دیا جائے، اللہ جل شان اس کو اس طرح بدل دیا کرتے ہیں، اللہ اس گوشت کو پتھر کا کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان بچیوں کو ایسے قصے سنائے جائیں تاکہ ان کی تربیت ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر کیا ہے، اور اسی طرح روزہ ہے، روزے کے بارے میں ان کی تربیت کی جائے اور ان کو روزے کی عادت ڈالنے کے لیے کوشش کی جائے، جب تحمل ان کا ہو سکے تقریباً 7 سال کی عمر میں روزہ ان سے رکھوانے کی کوشش کی جائے۔ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین بتلاتے ہیں، اسی طرح بہت سے صحابیات یہ بتلاتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزے رکھواتی تھیں اور ان کو کھلونے بنا کے دے دیتی تھیں تاکہ یہ بچے کھلونوں سے کھیلتے رہیں اور بھوک کی طرف ان کی توجہ نہ ہو۔ تو کہتی تھی کہ ہم وہ کھلونے مسجد میں لے کے جاتے تھے ان کے ساتھ، اور وہ ان کھلونوں کو کھیلتے رہتے تھے، اور اس طرح ان کے روزے کے بارے میں ہم ان کو اس طرح متوجہ رکھتی تھی تاکہ ان کا روزہ پورا ہو جائے۔ تو یعنی اس طرح صحابیات تربیت کرتی تھیں کہ کسی طرح بچہ جو ہے اس کا روزہ جو ہے رکھوایا گیا ہے اس کو پورا کروایا جائے۔ تو اس لیے 7 سال کی عمر ایسی ہے کہ جس میں نماز کے لیے بھی اور روزہ وغیرہ کے لیے بھی
گویا تربیت ابھی سے کی جائے گی تو یہ تربیت بڑی ہو کر کام آئے گی۔ اگر ابھی سے ہم تربیت نہیں کریں گے، جتنا بہت سی مائیں بچی ہے یہ بھی پڑھ لے گی نماز، ابھی بچی ہے دیکھ لیں گے روزہ رکھ لے گی بعد میں، یہ عام طور پر ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ ابھی تو چھوٹی ہے بعد میں دیکھ لیں گے، روزہ رکھ لے گی بعد میں نماز پڑھ لے گی۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے، اللہ کے نبی سب سے بڑے حکیم ہیں، اور اللہ کے نبی نے خود یہ کہا ہے کہ جب 7 سال کا بچہ یا بچی ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو، نماز کی تلقین کرو، نماز کے بارے میں اس کو کہو کہ نماز اللہ جل شانہ کا حکم ہے، یہ نماز ہم نے ادا کرنی ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں بھی 7 سال کی عمر میں کوشش کی جائے کہ ان بچیوں کو روزہ رکھوانے کی عادت ڈالی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ جب عادت بنتی ہے تو اس عمر سے بنتی ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے پھر ساری زندگی عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ولی کا بڑا درجہ یہ ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی عبادت عادت بن جائے، یعنی اتنی عبادت کرنے والا ہو، اتنی عبادت کرنے والا ہو کہ وہ عبادت عادت بن جائے، یعنی جس طرح عبادت نہیں چھوٹتا، عادت نہیں چھوٹتی، اسی طرح اس کی عبادت نہ چھوٹے اس سے، یعنی وہ چاہے بھی تب بھی نہ چھوٹے اس سے۔ یہ اصل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے اس وقت جب ہم 7 سال کی عمر سے یہ کوشش کریں گے کہ 7 سال کی عمر سے ان کو نمازوں کا کہیں گے، ان کو روزوں کا کہیں گے، اور اسی طرح ان کو مال خرچ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں مال دیں گے تاکہ وہ مال غریبوں کو دیں۔ یہ چیزوں کی تربیت ابھی سے کریں گے تو اس سے انشاءاللہ ان کی عادت بن جائے گی، اور جب عادت بن گئی تو یہ عادت پھر انسان کی چھوٹتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، اگر تمہیں یہ کہے کہ فلاں پہاڑ فلاں جگہ تھا، وہاں سے ہل کر دوسری جگہ چلا گیا تو اس کی گواہی تو دے دو، لیکن یہ کوئی کہے کہ جی فلاں کی عادت چھوٹ گئی، فرمایا اس کی گواہی نہ دو، یعنی عادت چھوٹتی نہیں۔ اس لیے عادت بنانے کے لیے اللہ کے نبی نے، حالانکہ نماز 7 سال کی عمر میں فرض نہیں ہے، اسی طرح بچیوں پر 7 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہے، اسی طرح روزہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ تربیت کے لیے اور ان کی عادت ڈالنے کے لیے حکم ہمیں یہ دیا کہ یہ جو ہے یہ چیزیں ابھی سے عادت ڈالو گے تو یہ ان کی عادت بن جائیں گی، اور جب عادت بن جائیں گی تو انشاءاللہ زندگی بھر چھوٹیں گی نہیں، چھوڑنا چاہیں گی بھی نہیں چھوٹیں گی۔ اس لیے عادت بنانے کے لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس ماحول معاشرے میں اس وقت جو کچھ بے حیائی کا ماحول ہے، اس ماحول سے اپنی اولاد کو بچانا ضروری ہے، خاص طور پر بچیوں کو اس ماحول میں ان چیزوں سے بچانا۔ بے حیائی کے جتنے ہیں موبائل میں چیزیں آ رہی ہیں، اس کے اوپر نگاہ رکھنا بچی کے بارے میں کہ بچی ہماری کیا دیکھ رہی ہے کیا نہیں دیکھ رہی۔ بعض دفعہ مائیں بالکل خیال نہیں کرتی ہیں، بچیوں کی ضد پر ان کو موبائل لے کے دے دیتی ہیں، اور پھر موبائل میں وہ فحش ایسی چیزیں دیکھتی ہیں جس سے پھر جذبات ایسے مغلوب ہوتے ہیں کہ بہت سے گناہ صادر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا ماؤں کو کہ یہ گناہ ہو رہا ہے ان سے، وہ گناہ کرنے لگتی ہیں، اور پھر جب گناہ کرتی ہیں تو اس وقت مناسب نہیں ہے میرے لیے کہ جو ہمیں فتوے پوچھے جاتے ہیں تو بچیاں ایسے ایسے گناہ ذکر کرتی ہیں کہ جس کو یہاں میں بیان میں ذکر نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ ماحول کی غلطی، وہ ہمارے معاشرے کی غلطی، ہماری ان چیزوں کی غلطی کی وجہ سے وہ عادتیں اور بچیوں میں پڑتی ہیں، جو عادتیں ان کی جو زندگی، جو بچے وغیرہ پیدا کرنے کی زندگی ہے اور میاں بیوی کے تعلق کی زندگی ہے، اس میں خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں، اور ایسی خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں کہ پھر گھر برباد ہو جاتے ہیں، پھر گھر جو ہے آباد نہیں رہتے۔ اس لیے کبھی بھی بچیوں کو اول تو ایسے موبائل لے کے نہ دیے جائیں جس موبائل کے ذریعے بچیوں کے ایسا مناظر سامنے آئے جو ان کی روحانی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، اور اگر لے کے دیے جائیں بھی تو کم از کم نگاہ رکھی جائے کہ کیا دیکھا جا رہا ہے اور کیا دیکھ رہی ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں جو ان کی زندگی میں پھر ایسی تباہی کا باعث بنے کہ پھر بچی یہ کہے بالغ ہونے کے بعد
کہ جی میں نے تو فلاں جگہ شادی کرنی ہے، اگر کرو گی ٹھیک ہے، نہیں تو میں خودکشی کر لوں۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ لڑکیوں نے صرف ان چیزوں کو دیکھ کر موبائل میں ہے یہ اپنے لیے ایک راستہ کا انتخاب کیا، اور راستے کا انتخاب کر کر کہا کہ جی میں تو فلاں لڑکے سے شادی کروں گی، اگر میری شادی اس سے نہیں کرتی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اب ماں باپ روتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتلائیں کہ وظیفہ کیا کریں تاکہ یہ بچی جو ہے، ہم نہیں چاہتے وہاں شادی ہو، وہ گھرانہ صحیح نہیں ہے، وہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ لیکن ہم شروع میں تربیت کرتے نہیں، شروع میں خیال کرتے نہیں اپنی اولاد کا، پھر جب بگڑ جاتی ہیں اور پھر ماحول جب خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ اس بات پر آ جاتی ہیں کہ شادی کرنی ہے تو یہی کرنی ہے ورنہ اپنی جان دے دیں گے، پھر ہم روتے ہیں۔ اس لیے شروع سے اگر تربیت کا خیال رکھا جائے اور شروع سے ان باتوں کا خیال رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ بچی جو ہے یہ کیا کر رہی ہے، موبائل اگر دیکھ رہی ہے، کیا چیز دیکھ رہی ہے، کہیں یہ ایسی چیز تو اس میں نہیں دیکھ رہی جو اس کی زندگی کے تباہی کا باعث ہے، تو یہ والدہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ باپ تو گھر میں رہتا نہیں ہر وقت، باپ تو اکثر جو ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے، وہ گھر میں ہوتا نہیں، اس لیے باپ کو بعض دفعہ ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ماں بچی کی نگرانی کرے اور پھر باپ سے مدد لے۔ باپ مدد کرنے کے لیے ہے کہ باپ کا کام یہ ہے کہ وہ بچے کو ڈانٹے، وہ ان کو سمجھائے، لیکن اتنا سختی کرنا جس سے وہ بالکل اپنے حد سے نکل جائے باپ سختی کرنے میں، اور پھر بچیاں جو ہیں ایسی بدگمانی کرنے لگ جائیں ہیں۔ معاذ اللہ بعض بچیوں کا ہمارے پاس تو فون آتے رہتے ہیں، بچیاں کیا ماں کے بارے میں کہتی ہیں ہماری ماں تو ہماری ماں نہیں لگتی، ہماری ایسی لگتی ہے جیسے سوتیلی ماں۔ یعنی پھر بچیوں کا ایسا ذہن جب سختی زیادہ کریں گی تو یہ ذہن بنے گا کہ یہ ہماری حقیقی ماں نہیں ہے، یہ ہماری سوتیلی ماں ہے۔ اس لیے محبت سے سمجھانا اور محبت سے کام کرنا اور ان کی نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ محبت میں جو خرابی آئے ان کو اچھے انداز میں محبت میں سمجھانا، کوئی نہ کوئی کسی کا واقعہ سامنے رکھ کر، کسی اللہ والے کا، کسی بزرگ کا واقعہ سامنے رکھ کر پھر ان کو سمجھانا، اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہیں کہ ہم زبردستی کریں اور سختی کریں تو پھر حال یہ ہوگا کہ بچیاں یہ سمجھنے لگ جائیں گی کہ یہ ہماری ماں نہیں ہے، یہ سوتیلی ماں ہے، اور پھر ماں سے لڑتی ہیں، ماں کے سامنے بولتی ہیں، اور طرح طرح کے پھر گھر میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کوئی گھر میں سکون نہیں رہتا۔ جن گھروں میں یہ دیکھا گیا، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی گھر میں ہر ایک لڑ رہا ہے، ماں بیٹی سے لڑ رہی ہے، بیٹی ماں سے لڑ رہی ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے۔ تو وجہ اس کی یہی ہے جب اللہ کے احکام پورے نہ کیے جائیں، گھر میں اللہ کے احکام کو توڑا جائے اور صحیح تربیت نہ کی جائے، جس سے پھر ماحول بگڑ جائے، تو اس وقت آپ چاہیں بھی تو پھر ماحول نہیں بنتا۔ جب ایک دفعہ بگاڑ پیدا ہو جائے تو وہ بگاڑ کو صحیح کرنے میں دیر لگتی ہے۔ ہاں بگاڑ پیدا ہونے سے پہلے اس کو درست کر لینا یہ آسان ہے، اور بگاڑ پیدا ہونے کے بعد اس کو صحیح کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خواب دیکھا کسی نے، اس خواب میں یہ کہا کہ دیکھا میں نے ایک بڑا مضبوط دروازہ ہے، وہ دروازہ توڑ دیا گیا۔ حضرت عمر سے تعبیر پوچھ رہا تھا، وہ سب کہنے لگے کہ وہ دروازہ توڑ دیا گیا؟ کہا ہاں توڑ دیا گیا۔ کھول دیا گیا توڑ دیا گیا؟ کہا کہ توڑ دیا گیا۔ فرمایا ناس جائے تیرا، اگر توڑ دیا گیا تو اب اصلاح کی ممکن نہیں ہے۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے معلوم ہے یہ دروازہ کون ہے؟ یہ دروازہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور توڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شہادت ہوگی، اور جب شہادت ہوگی تو اب زندہ نہیں رہ سکتے، اب دنیا سے جائیں گے۔ اگر دروازہ کھل جائے تو دوبارہ دروازہ بند ہو جاتا ہے بند، لیکن جب یہ کہ توڑ دیا جائے تو پھر دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فتنوں کے سامنے ایسے دروازے تھے کہ اللہ جل شانہ نے ان کی وجہ سے بہت سے فتنوں سے روکا ہوا تھا۔ اور عورتوں کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی احتیاط یہ تھی کہ عورتیں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کام کریں جس سے عورتوں کی عزت بڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا، یا رسول اللہ آپ اپنی بیویوں سے کہیں پردہ کریں،
اپنی بیویوں سے کہیں. اب یہ بچیوں کو پردے کی 10 سال کی عمر میں پردہ کروانا شروع کر دینا یہ بھی ماؤں کی ذمہ داری ہے. آج پردے کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ قسم کے لوگوں کا کام. یہ پردہ کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے. قرآن میں تو کہیں پردے کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ قرآن کی آیتیں صاف آئی ہیں کہ اپنے بیویوں سے، نبی کی بیویوں اپنی بیوی حضور سے کہا اپنی بیویوں سے، مومنین کی عورتوں سے کہیں جب گھر سے نکلا کریں تو اب بڑی چادر لے کے نکلا کریں. تو معلوم پردے کا حکم قرآن میں موجود ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے یہ تھے کہ عورتیں پردے کے ساتھ باہر نکلیں، بغیر پردے کے باہر نہ نکلیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ حضرت عمر نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے کہ اللہ کا حکم جب تک نہیں آیا میں کیا کر سکتا ہوں. بلاخر اللہ حضرت عمر کی بات اللہ نے پوری کی اور پردے کا حکم نازل فرمایا. لیکن پھر بھی پسند یہ کرتے تھے کہ عورتیں زیادہ گھر سے باہر نہ نکلیں. حضرت عمر کو پسند یہی تھا. اس لیے لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں، ایک دن کچھ عورتیں اپنی حاجت کے لیے کہیں نکلیں تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ ہیں ان کا قد لمبا تھا ذرا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے آواز لگائی کہ سودا تو ہم سے چھپ نہیں سکتی، تو اس وقت باہر نکل رہی ہے دن کے وقت میں اور تو سمجھتی ہمیں پتہ نہیں، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، تو ہم سے چھپ نہیں سکتی. تو حضرت سودا رضی اللہ عائشہ فرماتی ہیں حضرت سودا یہ آواز سن کر عمر کی وہیں سے واپس آئی ہیں حضور کے پاس، اور حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش فرما رہے تھے. ہڈی آپ کے ہاتھ مبارک میں تھی اور اسی میں سودا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح میں ایک حاجت کے لیے باہر نکلی تھی. حضرت عمر نے یوں آواز لگائی اب مجھے بتائیں میں کیا باہر نکل سکتی ہوں یا نہیں نکل سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہی اتری اور کہا گیا کہ عورتوں کو ضرورت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے لیکن نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں، بغیر پردے کے نہ نکلیں. تو بہرحال معلوم ہوا کہ عمر یہ چاہتے تھے کہ عورتیں جتنی بھی پردہ کریں گی اور جتنا ان میں حیا ہوگا اتنا گویا ان میں دین کی مضبوطی آئے گی اور دین پر چلنا آسان ہوگا. اس لیے بچیوں کو آج کے ماحول میں جب پردے کو ایک عیب سمجھا جانے لگا اور پردے کے بارے میں اللہ معاف فرمائے ایسا ہو رہا ہے کہ ہم پردے کو ایک عیب سمجھنے لگے ہیں، تو اس لیے اس ماحول میں بچیوں کا ذہن بنانا، ان کو پردے کے بارے میں بتلانا کہ یہ پردہ ایسا حکم ہے کہ تمام صحابیات نے بھی پردہ کیا ہے اور ہر اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات نے بھی پردہ کیا ہے اور امت مسلمہ آج تک پردہ کرتی آئی ہے. اس لیے بے پردگی جو ہے یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ ننگے چہرے پھرنا یہ فطرت کے خلاف ہے. اس لیے ان بچیوں کے ذہن میں آج بات بٹھائی جائے گی تو انشاءاللہ کل ان کے لیے پردہ کرنا آسان ہو جائے گا. ورنہ اگر ہم تربیت نہیں کریں گی، پردے کے بارے میں ان بچیوں کا ذہن نہیں بنائیں گی تو پھر جس ماحول میں جائیں گی وہاں کا جو ماحول ہوگا اس کا اثر یہ قبول کر لیں گی اور پھر یہ ہوگا کہ یہ ننگے سر پھریں گی، ننگے منہ پھریں گی اور اللہ رسول کا غضب نازل ہوگا. اللہ کی طرف سے ہیں ایسی عورتوں پر جو اللہ کا حکم توڑتی ہیں اللہ جل شانہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اس لیے حضور کے زمانے میں عورتیں عام طور پر مسجد میں نماز کے لیے جایا کرتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، کیونکہ آج وہ زمانہ کہنے لگی اپنے دور میں کہہ رہی ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا جو حضور کا زمانہ تھا. اس دور میں بہت ماحول صاف ستھرا تھا، مسجد میں عورتیں جاتی تھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج وہ ماحول بدل گیا اس لیے عورتیں مسجد میں نہ جائیں. تو اس لیے گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مسجد سے جانے سے منع کر دیا، صرف اس لیے تاکہ اللہ رسول کے احکام پر عمل ہو سکے اور پردے کے احکام پر عمل ہو سکے. اس لیے پردے کے احکام کو مذاق کرنا، جس طرح آج یہ بچیوں کو یہ سکھلایا جائے کہ کسی دین کی بات کا مذاق کبھی نہ کرے. دین کی بات کا مذاق کریں گی دین ختم ہو جائے گا اور کفر لوٹ آئے گا. دیکھیے دین پر عمل نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. ایک عورت پردہ نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، گناہ کبیرہ کر رہی ہے، اللہ کی مرضی ہے معاف فرما دے یا نہ معاف کر. لیکن کوئی پردے کا مذاق اڑائے، معاذ اللہ جس طرح کے بعد عورتیں دوسروں کا مذاق اڑاتی ہیں کہ جی ان لوگوں کو خیمہ جا رہا ہے،
اگر کوئی پرانا طرز کا برقع لے لیتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں دیکھو خیمہ جا رہا ہے، اور بعض ویسے ہی پردے کا مذاق اڑاتی ہیں. تو یہ مذاق اڑانا کفر ہے. دین کی کسی بات کی توہین، دین کی کسی بات کی تنقیص، دین کے کسی بات کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. اس سے اپنی اولاد کی حفاظت کیجیے کہ دین کی کسی بات کا مذاق کبھی نہ اڑائے، دین کی کسی بات کا کبھی ٹھٹھا نہ کریں، دین کی کسی بات کی کبھی تنقیص نہ کریں. معاذ اللہ روزے ہیں، یہ اللہ نے فرض کیے ہیں، ان کو بتلائیں یہ روزہ اللہ نے اس لیے ہم پر فرض کیا ہے، یہ تربیت ان کی جائے تاکہ ہم روزہ رکھ کر تقوی حاصل کرنے والی بن جائیں. اور تقوی اللہ کی ولایت کا نام ہے. جو جتنا تقوی والا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے. تو اللہ نے روزے رکھے ہیں تاکہ اپنے ولی بنائیں. تو اب روزے کا مذاق اڑانا، جس طرح کے بعض لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں اور یہ روزے وہ رکھے جس کے گھر میں دانی نہ ہو، ہمارے گھر میں دانی ہے، کھانے پینے کو ہے، ہم روزہ کیوں رکھیں؟ یہ کفر کی بات ہے. روزے کے بارے میں اس طرح کہنا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے. یہ اللہ کے حکم کا مذاق ہے. تو اللہ کی کسی حکم کا مذاق بچوں میں اس کی عادت نہ پڑنے دیں کہ کسی اللہ کے حکم کا مذاق اڑائیں، کسی اللہ کے حکم کی توہین اور تنقیص کریں. یہ کبھی بھی یہ چیزیں جو ہیں ایمان کو برباد کر دیتی. اسی طرح ایسا ذہن بنائیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ان کو اچھی لگے اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. جیسے داڑھی مبارک ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. لیکن بعض گھروں میں دیکھا گیا کہ جب بچیوں کے رشتے کرتی ہیں عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جی اس کی داڑھی ہے، ہم اپنی بچی کا رشتہ اس کو نہیں دیں گے. تو یہ معاذ اللہ اس کو نفرت، اللہ کے رسول سے نفرت ہوئی. داڑھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، ایسی کہنے والی وہ اللہ کے رسول سے نفرت کر رہی. تو اس لیے ایسی باتیں جو ہے نا یہ دین کی باتیں ہیں، ان کے بارے میں بچیوں کو جب بتلایا جائے گا کہ دیکھو دین کی بات کا کبھی مذاق نہیں اڑائیں. آج ایک بات میں بالکل آپ کو سچا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. یہ عورتیں جو ہے نا داڑھی کا مذاق جو اڑاتی ہیں، ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی، میں جانتا ہوں ان کو اچھی طرح دیکھا ہوا میں نے اس کو، تو جب داڑھی رکھ لی تو اب وہ اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ داڑھی کٹوا دے، یہ داڑھی کٹوا دے، بیوی کہہ رہی ہے خاوند کو. تو وہ اس نے نہ کٹوائی، اس نے ایسی. اب کیا ہوا، رات کو وہ سویا ہے تو بیوی نے اپنے ہاتھ سے اس کی کینچی لے کے داڑھی اس کی کاٹ دی. اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ کیا ایمان ہے؟ اگر ہماری عورتیں ایسی، ان کا تربیت نہ ہوگی اور ایسی بات اگر ہو گئی، یاد رکھیے یہ کفر کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی تھی توہین و تنقیص کرنا یہ ایمان نہیں ہے، یہ گویا کفر ہے. اس لیے ہم اپنی بچیوں کی تربیت شروع سے ایسے کریں گے کہ دین کی کوئی بات بھی ان کو بری نہ لگے، دین کی بات پر عمل نہ ہو تو اپنے کو گناہگار سمجھیں کہ دین کی اس بات پر ہم عمل نہیں کر رہے تو اس لیے ہم گناہگار ہیں. لیکن دین کی بات کی توہین کرنا، دین کی بات کی تنقیص کرنا، اگر اولاد کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی تو یاد رکھیے ایمان باقی نہیں رہے گا، ایمان ختم ہو جائے گا. اور والدہ خاص طور پر اس کی ذمہ دار ہوگی ہے کہ اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کیوں نہیں کی. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کیجیے. بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر خوبی پیدا کرنے کی کوشش کی. جھوٹ کے بارے میں ان کو یہ باور کروایا جائے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے جھوٹ بولنے پر والوں پر لعنت کی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو اللہ نے جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت پرستی ہے. اپنی اولاد کی بچیوں کی تربیت کی جائے کہ جھوٹ نہیں بولنا، کتنا بھی نقصان ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بول دو. لیکن گھر والوں کو بھی چاہیے کہ بچہ اگر سچ بولتا ہے اس پر اس کو مارنا نہ شروع کر دیں. بعض گھروں میں دیکھا کہ اگر بچہ اس نے سچ بول دیا اب ماں اس کو مارنا شروع کر دی. ایسا کیوں کیا؟ بلکہ اس وقت بچی کو پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ ایسے کرتے نہیں ہیں، ہو گیا ہے، چلو اللہ جل شانہ آپ کو معاف فرمائے، آئندہ ایسا نہ کریں. یعنی اس کو پیار سے سمجھائیں گے تو آئندہ وہ سچ بولے گا. لیکن اگر آپ بچے کو اس پر سچ بولنے پر مارنا شروع کر دیں گی، بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیں گی، تو بچے کو پتا چلے گا کہ جھوٹ بولنے سے نجات ملتی ہے، تو وہ جھوٹ بولنے کی عادت اس کے اندر آئے گی.
تو اس کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت نہ آنے دیں. جھوٹ بولنے کی عادت اگر آ گئی تو پھر اتنا بڑا نقصان ہے. وہ پیسے بھی چرائے گا تو پتہ نہیں چلے گا اور کہے گا میں نے تو پیسے چرائے نہیں. پھر وہ بچیاں پیسے چرائیں گی ماں کے اور پھر کہیں گی کہ ہم نے تو چرائے نہیں. اس لیے ایسی بات جو ہے نا ان کو ایسی تربیت کریں کہ کوئی بات بھی ایسی نہ ہو کہ جس سے ان کی معاذ اللہ تربیت ایسی خراب ہو جائے کہ یہ جھوٹ کی عادت ڈالنا یہ ہمارا اپنا ہی کام ہوتا ہے. ہم بچے کو ایسی سختی کرتے ہیں, انہیں کوئی چیز توڑ دی کسی بچے نے, اب اگر ایک صورت یہ ہوتی ہے بچے نے کہا جی مجھ سے ٹوٹ گئی تھی, اب اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا, مارنا شروع کر دیا, کیوں توڑی تو نے ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس کو کہا کہ بیٹا یہ چیز قیمتی ہوتی ہے, احتیاط کرتے ہیں اس لیے تو اس کو توڑتے نہیں ہیں, اگر ٹوٹ گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے دے. ایک یہ صورت ہے. اگر یہ صورت ہم کہیں گے تو انشاءاللہ اس سے بچے کا خوف بھی ختم ہوگا اور اس کو سچ بولنے کی عادت بھی پڑے گی اور وہ سچ بات کہے گا. جب سچ بات بچی کہے گی تو آپ پھر کوشش کیجئے کہ سچی بات پر اس کو سمجھائیے اور اس کو اس بات پر شاباش دیجئے کہ بیٹا تم نے سچ بول کر بڑا اچھا کام کیا, ورنہ تم اور کسی پر ہم الزام لگاتے تو وہ جھوٹا الزام ہو جاتا. تم نے سچ بول کر بات سچی کر دی. بہر اللہ جل شان ہمارے حال پر رحم فرمائے. آج کل ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. مسئلے کے طور پر ایک بات یاد رہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ 7-9 سال سے پہلے بچی بالغ نہیں ہوتی. 9 سال کی عمر سے پہلے بچی نابالغ رہتی ہے. نابالغ کے احکام الگ ہیں, اس میں عمل کریں گے ثواب مل جاتا ہے, عمل نہ کریں گناہ نہیں ہوتا. لیکن عادت ڈالنے کے لیے ہمیں عمل کروانے کی عادت ڈالنی. 9 سال کی عمر سے پہلے ہمیں عادت ڈالنی ہے تاکہ وہ کام کرنا, اس کو نیکی کا کام کرنا آ جائے. لیکن 9 سال سے پہلے جب بچہ بالغ نہیں ہوتا تو اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں پکڑ تو اس کی نہیں ہے, گناہ تو نہیں ہے, لیکن اگر اس کی عادت نہ ہوئی تو آئندہ اس کو نیکی کا کام کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے عادت ڈالنے کے لیے 9 سال کی عمر سے پہلے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو نیکی کی بات کی عادت ڈالیں تاکہ نیکی کا کام وہ کرنے والا بن جائے. اب 9 سال کے بعد جب بچی بالغ ہو سکتی ہے کسی وقت بھی, اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کی رخصتی جب ہوئی ہے وہ بالغہ ہو چکی تھی. تو معلومہ 9 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو جاتی ہے. اور زیادہ 15 سال عمر ہے, اگر وہ کوئی چیز جو ہے بلوغ والی جیسے ناپاکی کے ایام نہ آئے تو زیادہ 15 سال عمر ہے. 15 سال کے بعد چاند کے حساب سے ہر حال میں بچی بالغ ہو جاتی. اور بالغ ہونے کے بعد کے احکام اب بہت اہم احکام ہیں, وہ بچوں کو بتلایا جائے ہے کہ جب یہ ناپاکی آتی ہے تو اس ناپاکی میں ہمیں کیا کرنا ہے, کس طریقے سے اس ناپاکی کو چھپانا ہے. یہ بچیوں کی تربیت کی جائے, یہ مائیں تربیت کر سکتی ہیں. اور یہ بھی کہ اس کے ختم ہونے کے بعد غسل فرض ہے, غسل کرنا ضروری ہے, غسل نہیں کریں گی تو ناپاک رہیں گی. تو ان باتوں کو بتلایا جائے ان کو, تو معلوم ہوا کہ 9 سال سے پہلے بچی بالغ نہیں ہوتی. 9 سال کے بعد کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی بلوغ کی علامت ظاہر نہ ہو تو ہر حال میں 15 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو جائے اور اس پر نماز, روزہ, زکوٰۃ ہر چیز فرض ہو جائے گی. اگر مال ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہوگی, اور اگر اللہ نے مال دیا تو حج بھی فرض ہو جائے گا, لیکن محرم ہونا ساتھ ضروری ہے. باہر یہ احکام جو ہے یہ فرض جو ہے 9 سال کے بعد ہوتے ہیں. 9 سال کے پہلے فرض نہیں ہوتے, لیکن تربیت کے لیے یہ باتیں ان کو بتلانا اور یہ باتیں نمازوں کی تلقین کرنا ہے, روزے کی تلقین کرنا, سچ بولنے کی تلقین کرنا, صدقہ ان کے ہاتھ سے دلوانے کی تلقین کرنا, یہ باتیں یہ چیزیں جو ہیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اللہ جل شان والدین کو ہے, خاص طور پر والدہ کو یہ اللہ جو ہے تو تربیت کی توفیق دے. یہ بچی اگر بگڑے گی تو ماں پر بھی اس کا گناہ ہوگا, اور یہ بچی اگر بنے گی اور تربیت صحیح ہوگی تو انشاءاللہ ماں بھی اس اجر میں شریک ہے. جو بھی نیک کام یہ بچی کرے گی جب ماں نے اس کی صحیح تربیت کی ہوگی تو ساری چیزوں میں ماں ثواب میں شریک ہوگی, اللہ اس کو ثواب دیں گے.
تو اس لیے آپ کی محنت ضائع نہیں جاتی، آپ کو تو ثواب مل رہا ہے، جتنی آپ محنت کر رہی ہیں اللہ آپ کو اس کا اجر دے رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں خود بھی دین پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی کسی بات کا مذاق اڑانے سے اپنی اولاد کی تربیت کیجیے کہ کبھی دین کی بات کا مذاق نہ اڑائیں، یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کفر سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ اپنی رضا اور محبت کا راستہ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔